إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، انسان کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کو کئی ایک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی پرورش ہوتی ہے. پرورش ہوتے ہوتے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ بوجھ سکے. اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سکھایا پڑھایا جاتا ہے. تعلیم کا مرحلہ آتا ہے. تعلیمی مرحلے سے گزرنے کے بعد کھانے کمانے کا مرحلہ آتا ہے، اور اس کے بعد ایک اہم مرحلہ جو کہ شادی کا مرحلہ ہے، اس سے بھی انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور جس کی شریعت کے اندر بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے. شادی کے بعد انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا کو الوداع کہہ کر اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے. لہذا شادی بیاہ کا جو اسلامی تصور ہے اور ہماری شریعت نے کیا طریقہ پیش کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور شادی بیاہ کے موقع پر کس حد تک انسان خوشی منا سکتا ہے، اور کون کون سے کام ہیں جن کو انسان کر سکتا ہے، شریعت نے ان کی اجازت دے رکھی ہے، ان کو بھی سامنے لانا ضروری ہے. کیونکہ معاشرے میں اس تعلق سے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ شادی بیاہ خوب دھوم دھام سے کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اس پہ خرچ کرنا چاہیے. شادی بیاہ کی جو بھی رسمیں ہیں، آگے پیچھے کی شادی کے دن کی جو بھی رسمیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی رسم چھوٹنی نہیں چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے. اور معاشرے میں بعض افراد ایسے ہیں جو شادی بیاہ کو اور اس خوشی کے موقع کو بالکل تنگ کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت نے اس کو بالکل محدود کیا ہے، لہذا اس موقع پر نہ تو کوئی بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اور نہ تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو بہت زیادہ برا ہو اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. لہذا اس کے جو بیچ کا راستہ ہے وہ راستہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے. ہماری شریعت نے اسراف، تبذیر، رسوم و رواج ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، اور وہیں ہماری شریعت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اجازت دی ہے. لہذا ان کو بیان کرنا چاہیے. ہمارے یہاں شریعت میں سختی نہیں ہے، اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کے اندر
اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے دور میں جو چیزیں لوگوں نے اپنے اوپر نافذ کر لی تھی اور اپنے اوپر انہوں نے بیڑیوں کے شکل میں ڈال لی تھی کہ بالکل مضبوط شریعت، بالکل ٹھوس شریعت، اور کچھ اصول انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے تھے، اور اپنی طرف سے بنانے کی وجہ سے بہت سے اصول اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ضروری قرار دیے تھے، جس کی پابندی ان کے لیے ضروری ہوتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ جو بیڑیاں لوگوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی تھیں، جو بلا وجہ کی سختی اپنے اوپر لوگوں نے پیدا کر رکھی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ان سختیوں کو ختم کریں۔ بھیجا جو سختیاں شریعت میں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، ان سختیوں کو ختم کریں۔ لہذا وہی طریقہ ہم کو شادی بیاہ کے موقع پر پیش کرنا چاہیے۔ تو آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ شادی بیاہ کی ضروری چیزیں کیا ہیں جن کو شریعت نے بتلایا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر آئے گا جو چیزیں انسان سماجی دباؤ میں کرتا ہے، معاشرتی دباؤ میں کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے بہت سی برائیاں پنپتی ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ابھی ماضی قریبی چاہے چند دنوں پہلے کا بہت گردش کر رہا ہے، جہیز کو لے کر جو حیوانیت ہوئی اور جو کچھ سامنے آیا، بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا۔ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو چیزیں شریعت نے ضروری قرار دی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر شادی ادھوری رہتی ہے یا جس کے بغیر شادی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر، ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا، یعنی زرد نشان ان کے کپڑے پر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن ما ہذہ، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو دعوت کیوں نہیں دی، مجھ کو بارات میں کیوں نہیں لے گئے، کیا کھانا تم نے کھلایا عبد الرحمن، کتنے لوگ شریک ہوئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ شادی کے موقع پر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کم سقتا، جب عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کم سقتا، اے عبد الرحمن تم نے مہر کتنا دیا، عبد الرحمن تم نے مہر کتنا دیا۔ اور کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں تھی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہم انسان اس دور میں کوئی نہیں تھا صحابہ اکرام کی نظر میں اور ہم سب کی نظر میں، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا بھی نہیں مانے کہ ہم کو بلایا کیوں نہیں، نکاح میں ہم کیوں شریک نہیں ہوئے، یا ہم نے تمہارا کیوں نکاح نہیں پڑھایا، یہ سب باتیں نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ شادی کے موقع پر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ کم سقتا، اے عبد الرحمن مہر کتنا دیا تم نے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وزن نواۃ من ذہب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے دیا ہے مہر میں، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن دیکھو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو،
ایک ہی بکری ذبح کرنا لیکن ولیمہ کر لینا۔ اے عبد الرحمن، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اسوہ پیش کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانے کہ نکاح میں ہم کو کیوں نہیں بلایا، ہمیں کیوں دعوت نہیں دی۔ دوسری چیز جو سب سے اہم چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ عبد الرحمن تم نے مہر کتنا دیا؟ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے مہر میں ایک کھجور گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، اب تم ولیمہ کر لینا چاہے ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو، ولیمہ ضرور کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ضروری چیزیں کیا ہیں۔ ایک تو مہر ضروری ہے جو ہمارے یہاں معاشرے میں ادھار کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، آپ اس وقت نہیں دے سکتے نکاح کے وقت، آپ مہر بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے اور مہر دینے کا لوگ نام ہی نہیں لیتے۔ حالانکہ مہر اگر اس لیے مقرر کیا جائے کہ اس کو دینا ہی نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے نکاح۔ مہر جو مقرر کیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو حیثیت دے رکھی ہے تو آپ اسی وقت مہر ادا کر دیں، یا اگر اس وقت آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو تھوڑی تاخیر کے بعد آپ مہر ضرور ادا کر دیں، یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھتی ہے کتنا غلط رواج ہے، انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے کتنی غلط فکر ہے لوگوں کی، جب اس دنیا سے انسان جانے لگتا ہے تو بعض ہمارے یہاں ایسے جہالت پسند لوگ ہیں کہ وہاں پر جو ہے بیوی کو لایا جاتا ہے اور شوہر کے مہر کو معاف کرایا جاتا ہے کہ تم مہر کو معاف کر دو، یا بیوی اگر فوت ہو گئی ہے تو شوہر آ کر بیوی سے معافی مانگتا ہے کہ ہمارا جو مہر مقرر ہوا تھا اس کو معاف کر دینا۔ اب ختم ہو گئی جہالت کی۔ تو مہر جو مقرر کیا جاتا ہے وہ معاف کرانے کے لیے نہیں مقرر کیا جاتا ہے بلکہ دینے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور مہر دینا شادی کے موقع پر یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر مہر نہ دینے کی نیت سے مہر مقرر کیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر مہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا مہر یہ بیوی کا حق ہے، یہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولیمے ہوئے تھے آپ ان پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کو بہت آسان بنایا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح راستے میں ہوا تھا، خیبر اور مدینہ کے بیچ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے رخصتی کی تھی اور اللہ کے نبی کے گھر آئی تھی تو راستے میں آئی تھی، سفر میں آئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے ولیمے میں نہ تو گوشت بنایا تھا اور نہ تو روٹی تھی، سالن اور روٹی تھی ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہمارے ولیمے میں تم لوگ تعاون کرو، مدد کرو۔ لہذا کسی کے پاس پنیر تھا وہ صحابہ اکرام پنیر لے کر آ گئے، کسی کے پاس گھی تھا وہ گھی لے کر آ گئے، اور کسی کے پاس سوکھی کھجوریں تھیں وہ کھجوریں لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا اور ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیا، ہاتھو حیسن، ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیا، پنیر، گھی اور کھجور ایک ساتھ ملا دیا اور دسترخوان پر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو بلایا جائے۔ سب کو بلایا گیا اور سب نے وہی کھا لیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ زینب کے نکاح پر کیا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا تو سب سے بڑا ولیمہ کیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ولیمہ جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی، ایک بکری ذبح کی تھی اور روٹیاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اسوہ پیش کیا ہے کہ زندگی کی بہت ہی اہم سنت شادی بیاہ
جو افزائش نسل کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس سے انسان کی نسل بڑھتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر تاکید فرما دی ہے کہ شادی کی بڑی اہمیت ہے. لہذا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ جو عورتیں تم کو پسند ہیں دو دو شادیاں کرو، تین تین کرو، چار چار کرو. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ اگر تم دو دو تین تین چار چار کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو کم سے کم فواحدۃ ایک شادی ضرور کر لیا کرو. دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تو دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے کہ نکاح بیوگان، بیوہ عورتوں کے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہو، لیکن ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو شوہر دیدہ اور بیوہ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے لوگوں تم بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو. اور اس طرح سے جو نیک لوگ ہیں اور تمہارے غلام ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب ہوں گے تو اللہ رب العالمین شادی کی وجہ سے ان کو مالدار بنا دے گا. تو یہ ہمارے یہاں فضیلت شادی کی. اسی لیے ہماری شریعت نے شادی کو آسان بنایا ہے کہ معاشرے کا دبا کچلا انسان بھی اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہ آئے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نکاح کی ضرورت نہیں تھی. لہذا ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان کا نکاح کرا دیجئے، ہم سے ان کا نکاح کرا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ صحابی نے عرض کیا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، ہمارے جسم پر صحیح سے کپڑا ہمیں خود پہننے کے لیے نہیں ہے تو ہم مہر میں ان کو کیا دیں گے، اور بچھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر میں جا کر تلاش کرو، التمس ولو خاتما من حدید، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ہے اگر تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے تو لے آؤ، ہم تمہارا نکاح ان سے کرے دیتے ہیں. صحابی گئے، گھر میں جا کر تلاش کیا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ان کے یہاں مہر میں دینے کے لیے نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کچھ قرآن کریم کی صورتیں یاد ہیں، کچھ صورتیں ہیں جن کو تم پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں قضا و قضا، قرآن کریم کی فلاں فلاں صورت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صورتیں ہیں انہی کو جا کر تم اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. یہ نمونہ ہماری شریعت نے پیش کیا ہے کہ کوئی بھی انسان، غریب سے غریب انسان اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہماری شریعت نے بہت بڑے فنکشن کا مکلف نہیں بنایا ہے، بہت بڑے ولیمے کا مکلف نہیں بنایا ہے، اور بہت بڑے مہر کا مکلف نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فضیلت بیان فرما دی کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا کہ جس کے اندر خرچ کم ہوگا. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس کے اندر خرچ کم ہوگا. تو آپ دیکھیے یہ ہمارے یہاں شریعت میں یہ چیزیں ضروری ہیں. لہذا اس طرح کا اسوہ ہمیں بھی پیش کرنا چاہیے. اس سے ہٹ کر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا ولیمہ کیا. صحابی فرماتے ہیں کہ یہ ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا. لیکن اگر آج ہمارے رشتہ دار بڑھ گئے ہیں، ہمارے اندر خلوص ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم زیادہ لوگوں کو کھلائیں اور تاکہ ہمارے رشتہ دار کھا لیں، اخلاص ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ہم بڑا ولیمہ کر سکتے ہیں، لیکن دکھلاوا نہ ہو اور اس سماجی دباؤ میں انسان مقروض نہ ہو جائے اور بینک سے لون اتنا نہ لے کہ انسان جو ہے زندگی بھر اسی کو دیتا رہے شادی بیاہ کی وجہ سے. لہذا ضرور آپ کھلائیں، کوئی دقت نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو آپ اختیار کریں، لیکن غرور سے، کبر سے، دکھلاوے سے ہٹ کر بالکل ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو شادی بیاہ کی ضروری چیزیں، دو چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوا، مہر اور ولیمہ. اور اسی طرح سے اور بھی دیکھیے شریعت نے جن چیزوں کو شادی بیاہ کے موقع پر ضروری قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی او بشاہد عدل او بشاہدی عدل، کہ نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ایک ولی کے بغیر. ولی کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کا سرپرست.
لڑکی کا ذمہ دار، اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں جب تک وہ اجازت نہ دے یا وہ شامل نہ ہو۔ تو ولی کا ہونا لڑکی کی طرف یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ عورت اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اور ہماری شریعت نے اس کو ناقص العقل والدین قرار دیا ہے کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص الدین ہوتی ہے، یہ وقتی طور پر جلد بازی میں بہت غلط فیصلہ لے سکتی ہیں، لہذا ہماری شریعت نے سرپرست ضروری قرار دیا ہے کہ عورت اگر ہے، لڑکی اگر ہے تو اس کے لیے ولی کا ہونا، سرپرست کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ انکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ کسی عورت نے بھی، کسی لڑکی نے بھی اگر اپنا نکاح ولی کی اجازت، سرپرست کی اجازت کے بغیر کر لیا فنکاحها باطل، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا، سرپرست کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ولی میں کون لوگ آتے ہیں؟ باپ ہیں، بھائی ہیں، دادا ہیں، اب یہ لوگ نہیں ہیں تو چچا ہیں، اور پھر ان سے آگے کے لوگ آتے ہیں، لہذا یہ سب جو ہے لڑکی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بشاہدی عدل، 2 گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا، 2 گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا، لہذا نکاح کے اندر 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور گواہوں میں شرط لگی ہوئی ہے شاہدی عدل، عادل گواہ ہوں۔ عادل کا مطلب شریعت کے پابند ہوں، نماز وغیرہ کے پابند ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، اور اس طرح سے اور ساری اچھی جو صفات ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ عدل کی شرط ہماری شریعت نے لگائی ہے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہر کس و ناکس کو ہم نکاح کے موقع پر گواہ نہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، زوجین کے جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو گواہ بنائیں جو شریعت کے پابند ہوں، نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ چیزیں شادی بیاہ کے موقع پر ضروری ہیں۔ اب بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کی اجازت نہیں دیتے ہیں یا بہت زیادہ سختی پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے دین کے اندر بیجا سختی پیدا کرنے سے اباحت پسندی وجود میں آتی ہے، اور سیکولرزم مزاج جو ہے لوگوں کا وجود میں آتا ہے، سیکولر نظام کی طرف لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ سب کچھ کرو، سب صحیح ہے، اور شریعت کی پابندی کرو گے تو بہت زیادہ سختی میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے دیکھیے خوشی کے موقع پر جائز انداز میں عورتوں کو گیت گانے کی اجازت دی ہے، بالکل اجازت اس کی موجود ہے، جیسا کہ وہ 2 بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے ہو کر گیت گا رہی تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جھڑک کر الگ کر دیا اور کہا کہ مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا گانا بجانا اللہ کے نبی کے پاس ہوگا، اللہ کے نبی کے پاس اس طرح سے گیت گایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ جو کچھ پڑھ رہی ہیں ان کو پڑھنے دو، اس لیے کہ یہ ان کے خوشی کے دن ہے، یہ ان کے خوشی کے دن ہے، لہذا اس طرح سے جو ہے خوشی منائی جا سکتی ہے، کچھ پڑھ کر جس کے اندر فحش باتیں نہ ہوں اور بری باتیں نہ ہوں، غلط باتیں نہ ہوں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جیسا کہ ہمارے یہاں خواتین پڑھتی ہیں، رخصتی پڑھتی ہیں اور اس طرح کی بات چیزیں پڑھتی ہیں، ہماری شریعت نے اس کی بالکل اجازت دی ہے۔ اور بھی جو چیزیں ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جن کے اندر برائی نہیں ہے، ان کو ہماری شریعت نے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ باقی اور چیزیں ہمارے یہاں جو غیر مسلموں سے آئی ہیں، لہذا ان کو بالکل ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اختلاط مرد و زن ہو، مرد و زن دونوں ایک جگہ پر اکٹھا ہو اور ایک دوسرے سے مصافحہ ہو، یا اسی طرح سے نوشہ جو ہوتا ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ہر کوئی محرم نامحرم اور باہری خاتون آ کر اس کے چہرے پر جو ہلدی لگاتی ہیں، یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، لہذا ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور بھی چیزیں شادی بیاہ کے موقع پر جو بے پردگی ہوتی ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، لیکن جس حد تک
ہماری شریعت نے اجازت دی ہے ان کو جو ہے برقرار رکھنا چاہیے، اس حد تک ہمیں بھی شریعت کے اندر اجازت دینی چاہیے، اور چونکہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے، لہذا ان چیزوں کو ہم کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پر جو چیزیں حرص و ہوس سے تعلق رکھتی ہیں، یقیناً یہ چیزیں بہت زیادہ بری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی واقعہ ابھی رونما ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا سن کر میرے بھائیوں، لالچ، ہوس، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا، نفس کی کنجوسی سے جو شخص بچا لیا گیا، حرص اور لالچ سے جو شخص بچا لیا گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں دنیا کے اندر۔ باقی جس کے اندر بیجا حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں، نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ تو آخرت میں کامیاب ہیں۔ جہیز دیکھیے ہمارے معاشرے میں جس شکل میں بھی ہو بہرحال برا ہے، لیکن جہیز کی مذموم شکل یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد لڑکی سے خود مطالبہ کیا جائے کہ اپنے گھر سے اتنا اتنا سامان لے کر آؤ۔ میرے بھائیوں، یہ بہت غلط ہے۔ ہماری شریعت نے اجازت دی ہے کہ لڑکی کے مال کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو مال دیکھنا ہے وہ وراثت میں دیکھنا ہے کہ اس لڑکی کو کتنی وراثت ملے گی۔ مال آپ دیکھ سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ شادی کے موقع پر یہ کتنی گھر گرہستی کا سامان ہمارے گھر میں لے کر آئے گی، اور کچن کا کتنا سامان، فریج، واشنگ مشین، کتنا سامان ہمارے گھر میں لے کر آئے گی، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وراثت میں اس کو کتنا ملے گا۔ ورنہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تکن فی الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آ رہا ہے جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو اور جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، تو اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فی الارض فساد عریض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر بہت بڑا فساد واقع ہوگا۔ اگر تم صرف مال کو سامنے رکھنے لگو گے اور اس طرح کے جہیز وغیرہ کی وجہ سے شادی کرو گے اور مال کو دیکھ کر شادی کرو گے، اخلاق اور دینداری کو پیچھے رکھ دو گے، تو یقیناً زمین کے اندر بہت بڑا فساد واقع ہوگا۔ لہذا جہیز کی ادنا سی بھی لالچ کسی مسلمان کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، یہی کیا کم ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی بچپن سے پرورش کی ہے، اس کو پڑھا لکھا کر پال پوس کر اس نے اتنا بڑا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کرتا ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد انسان یہ امید رکھے کہ ہم کو گاڑی دے، موٹر سائیکل دے، اور گھر میں استعمال کا بہت سارا سامان دے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا رواج بڑھتا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے خودکشی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک میت کو لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پتہ یہ چلا کہ اس نے چاقو سے اپنے آپ کو خود سے کاٹ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور لوگوں سے کہا کہ تم جا کر پڑھ لو، بہرحال ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیے خودکشی کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر موت کو گلے لگا لے۔ اس کی مثال عربی میں کہی جاتی ہے کہ فر من المطر وقام تحت النزاب، کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ لہذا اس دنیا کی مصیبتوں سے انسان چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جہنم کی آگ کو گلے لگا لے، لہذا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کردار بھی کار فرما ہوتا ہے جو ان چیزوں پر مجبور کرتے ہیں۔ اتنا مجبور کر دیا جائے، اتنا مجبور کر دیا جائے کہ بیٹیاں جو ہیں موت کو گلے لگا لیں، مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ لہذا اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ لہذا جہیز کی لالچ کو بالکل آپ ختم کر دیں۔ ہر مسلمان اپنے دل سے، اپنے دماغ سے جہیز کی لالچ کو بالکل نکال دے، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو بھی بیجا چیزیں ہیں، سماجی دباؤ میں جو چیزیں کی جاتی ہیں اور جس کی وجہ
سے ایک باپ مقروض ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر قرض ہو جاتا ہے. لہذا ایسی چیزوں کو معاشرے سے ختم کر دینا چاہیے. جو بڑے لوگ ہیں جو نکاح اچھے انداز میں کرتے ہیں وہ خود اپنے بچوں کا نکاح کریں, اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ دوسرے کی بچیوں کی بھی فکر کریں, مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا بھی نکاح کروائیں اور آگے آئیں, بچے بچیوں کا نکاح وہ لوگ کروائیں. لہذا اس طرح کے کاموں میں ہم کو آگے آنا چاہیے, اور لالچ کی وجہ سے جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ یقیناً ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ہم کو ایثار پر دھیان دینا چاہیے, ترجیح دینی چاہیے دنیاوی معاملات پر ایک دوسرے کو. لہذا لالچ کو بالکل اپنے یہاں سے بالکل ختم کر دینا چاہیے. آپ دیکھیے سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کا جب بھائی چارہ کرایا تھا تو ایک دوسرے میں بات چیت ہوئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سعد بن ربیع نے کہا کہ اگر کہو تو ہم تم کو ایک بیوی دے دیں, اور اگر کہو تو ہم اپنی آدھی پراپرٹی میں تم کو حصے دار بنا دیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, ہم کو یہ سب نہیں چاہیے. دلونی علی السوق, ہم کو بازار کا راستہ بتا دو, ہم وہاں جا کر تجارت کریں گے. اللہ رب العالمین ہماری خود کی کمائی میں برکت عطا فرمائے گا, اس سے ہم کھائیں گے اور اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو ہم کو خوشی ہوگی. لہذا انسان کا انحصار اپنی کمائی پر ہونا چاہیے. بلا وجہ کی لالچ اور ظلمن کسی سے مال ہڑپنا یہ بالکل غلط ہے, اس کو جو ہے بالکل ختم کرنا چاہیے. لالچ اور جسم کے جو انسان کے اندر کی بخیلی ہوتی ہے اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر اس کو سامنے لانا چاہیے. اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر جو جائز انداز میں خوشی منانے کی ہماری شریعت نے اجازت دی ہے, لہذا اس کو بھی ہم کو سامنے رکھنا چاہیے. اور بیجا جو رسومات ہیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتی ہیں اور جس کے اندر مرد و زن کا اختلاف ہوتا ہے اور جس کے اندر بے پردگی ہوتی ہے, ان ساری رسموں کو ختم کر دینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر سنت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سادے انداز میں تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرض سے محفوظ رکھے. اے اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما.